شروع اللہ کا نام لے کے جو بہت بڑا نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم دوستو، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے یعنی کہ روح نکالنے کی ڈیوٹی کب اور کس طرح ملی؟ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ قدرتی سسٹم ہے کہ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں کپکپی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہی وہی فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جاندار کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ دوستو، یہ آخری ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ان سے جڑے ہوئے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شکل صورت کیسی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اس بارے میں جان لیں کہ آخر روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپے گی۔ اس حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو حضرت جبریل کو رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی زمین سے لے کے آئے، تو اللہ کا حکم پاتے ہی جبریل علیہ السلام آسمان سے فوراً زمین پر آئے، اور جہاں پہ بھی خانہ کعبہ ہے وہاں سے انہوں نے چاہا کہ ایک مٹھی مٹی لے لیں، لیکن زمین نے ان کو قسم دی اور کہا، جبریل، اللہ کی قسم، یہاں سے مٹی لے کر مت جاؤ، اس سے انسان پیدا ہوگا اور اس کی اولاد گناہ کرے گی تو عذاب مجھ پر ہی ہوگا، اور اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس کام کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے مٹی لینے سے منع کیا، تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو جس کی قسم مجھے دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کا حکم نہیں توڑوں گا، تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ میں نکالا اور ایک مٹھی مٹی زمین سے لی اور پھر آسمان پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو سب کچھ دیکھنے والا جاننے والا ہے کہ میں نے اس مٹی کو زمین سے زبردستی لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور اس کی جان نکالنے کی ذمہ داری تجھے ہی دوں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، تیرے بندے مجھے دشمن مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر ایک موت کا کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کر دوں گا، ہر شخص کی موت کسی نہ کسی بہانے سے ہی ہوگی اور وہ تجھے دشمن نہ سمجھیں گے۔ میرے دوستو، اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول کے حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمانے کا ارادہ کیا تو جبریل کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو مٹی نے کہا، تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر مت جاؤ، اس مٹی سے انسان بنے گا، وہ جھگڑا فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے تیرے نام کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ اطاعت اور فرما بردار کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا
آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے اس گھر میں تجھے کس نے آنے دیا؟ تو اس نے کہا گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا بے شک گھر کے مالک کو یہ اختیار ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نکیلے تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیے جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو ایک کالے شخص کے سر کے آگے آگ کے گولے نکل رہے تھے، اس کے جسم کے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے کو ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا کہ پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکلوں صورت مومن کی روح قبض کرنے کی الگ ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے اور ایک دیہاتی شخص کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر نظر عطا کرے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرورت ہے، داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا کہ اے فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں ختم کر دینے والی، جمع کو جان کو بکھیرنے والی، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والی اور بچوں کو یتیم کرنے والی، یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر آ جاؤ۔ تو ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ میرے دوستو یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کے جس سے انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے کچھ نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو اندر جانا، اجازت دے تو روح قبض کرنا۔
ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آ جانا۔ دوستو یہ ہے مقام محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آج کے گمراہ لوگ اس کا مقام سمجھتے ہی کہاں ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت ادب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ دوستو یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا تھا، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا تھا، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو لوٹ کر آنا ہی پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کھل چھوٹ دے دی تھی، چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والوں زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں، ضرور ہوں، پر میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو روح قبض کر لوں گا، لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہی ہوگا۔ اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ دوستو یہ شان ہے ہم سب کے پیارا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں عزرائیل علیہ السلام کی وہ شکل صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کے ہماری اس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔